السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا چھٹا لیکچر اردو لازمی FSC سیکشن اے سائنس گروپ۔ عزیز طالبات، یقیناً آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس وقت ہمارا جو ٹاپک ہے رموز اوقاف کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ یہ سکرین پہ آپ دیکھیں گے کہ تمام رموز اوقاف کی جو ہیں نام آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور رموز اوقاف بعض اوقات موجود ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو رموز اوقاف ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ سکتہ، اس کے بعد ہے وقفہ، پھر ہے رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، سوالیہ، فجائیہ یا ندائیہ، قوسین، خط اور واوین۔ پہلے نمبر پر رموز اوقاف میں سے پہلے نمبر پر ہے سکتہ۔ سکتہ کی علامات آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم اردو میں واو ڈالتے ہیں، واو کو الٹا کر کے ڈال دیا جائے، یہ سکتہ کی عمومی طور پہ علامت کو ہم نے بغیر لکھے بیان کرنا ہو تو ہم اسے ایسے بیان کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ سکتہ کیا ہے، یہ چھوٹا سا وقفہ ہے، آواز طالبات نہ آئے۔ جملے میں جہاں یہ علامت آئے وہاں ذرا سا ٹھہرنا چاہیے، یعنی اس میں ہم نے مکمل نہیں ٹھہرنا، ہم نے تھوڑا سا ٹھہرنا ہے اور پھر آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ ہے سکتہ۔ اب اسے لگانے کے لیے مختلف قسم کے مواقع ہیں، یعنی بعض اوقات جب کسی جملے میں ایک لفظ اپنی جگہ سے ہٹ کر آئے تو اس کے بعد بھی سکتہ لگاتے ہیں۔ مخاطب کو اصل عبارت سے الگ کرنے کے لیے بھی سکتہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی جملے میں دو سے زیادہ اسما آ جائے تب بھی ہم درمیان میں سکتہ لگاتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہ کہنا ہو کہ سندھ سرحد بلوچستان اور پنجاب پاکستان کے صوبے ہیں، اس میں سندھ کے بعد سکتہ آئے گا، سرحد کے بعد سکتہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد بلوچستان کے بعد اور لگاتے ہوئے ہم پنجاب لکھیں گے۔ اسی طریقے سے سکتہ کو بیان کرنے سکتہ کی استعمال کے مختلف مواقع ہیں جہاں پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ اسماء، ضمائر اور الفاظ کے درمیان جو ایک دوسرے کے بدل کے طور پر آئیں وہاں پر بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں، جیسے شہید ملت سکتہ خان لیاقت علی خان سکتہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ اسی طریقے سے کسی بڑے جملے کے چھوٹے چھوٹے حصوں کے درمیان بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دن ہو کے رات سکتہ، صبح ہو کے شام سکتہ، سفر ہو کے حضر سکتہ، ہمیشہ خدا کی یاد دل میں بسائے رکھو۔ اب جی ہم دیکھیں گے وقفہ کو۔ وقفہ سیمی کولن کہلاتا ہے، آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے۔ اس کی علامت بھی ڈاٹ ڈال کے اس کے اوپر الٹا واو ڈالا جاتا ہے، سیمی کولن اسے کہتے ہیں۔ عبارت میں جہاں بھی ہمیں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہو وہاں یہ علامت لگاتے ہیں، یعنی پہلے نمبر پر ہم نے تھوڑے ٹھہرنے کے لیے سکتہ، اس سے کچھ زیادہ ٹھہرنے کے لیے ہم وقفہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب جملوں کے مختلف اجزاء میں اگر پر زیادہ تاکید دینا اگر مقصود ہو تو وقفے کی علامت لگاتے ہیں، جیسے جیو سکتہ تو شان سے جیو سکتہ، مرو تو مسلمان مرو۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بڑے جملے کے اندر چھوٹے چھوٹے اجزاء آ جاتے ہیں، انہیں بھی الگ کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تیسری ہماری علامت ہے رابطہ، اوپر اور نیچے دو ڈاٹ آ جاتے ہیں۔ عبارت میں اس علامت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں وقفے کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یعنی اگر ہم
دیکھیں سب سے زیادہ کم جو ہے ہم سب سے کم ہم نے سکتے میں ٹھہرنا ہے، اس سے کچھ تھوڑا زیادہ وقفے میں، اور اس سے کچھ زیادہ رابطے میں۔ وقفے سے زیادہ جب ہم نے ٹھہرنا ہو تو رابطہ استعمال کرتے ہیں، یا بعض اوقات جب کسی کا بھی قول یا کہاوت کو ہم نے مکمل طور پر ویسے ہی بیان کر دینا ہو تو پھر بھی ہم کولن کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کولن بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب جی ہم آئیں گے تفصیلیہ پہ۔ تفصیلیہ کا نام ہے کولن ڈیش۔ اس میں کولن کی علامت یعنی اوپر نیچے دو نقطے یا دو ڈاٹ اور اس کے آگے ایک لائن آ جاتی ہے ڈیش کی شکل میں، اسے تفصیلیہ کہتے ہیں۔ جب کوئی تفصیل دینا مقصود ہوتی ہے تو ہم تفصیلیہ کی علامت استعمال میم کرتے ہیں۔ میم آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ جب ہم نے کوئی تفصیل دینا ہمیں مقصود ہو تو درج ذیل، حسب ذیل یا مختصر کہہ یہ لکھتے ہوئے اس کے بعد علامت لگاتے ہیں اور نیچے ہم اس بات کی تفصیل شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پہلے لائن میں ہم نے اس بات کو بیان کرنا ہے جس کی وضاحت ہم اس سے نیچے دے رہے ہیں، تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہوئے بقیہ سطر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اسے نیچے والی سطر میں ہم اس ساری بات کی تفصیل دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے اس مضمون کے اہم نکات درج ذیل ہیں، اب ہیں کے بعد ہم نے تفصیلیہ کی علامت لگائی، نیچے 1 2 3 4 5 6 جتنے نکات ہیں انہیں ہم بیان کرتے چلے گئے۔ یا اقوام متحدہ کے اہم اداروں کے نام درج ذیل ہیں، درج ذیل کے ہیں کے بعد ہم نے پھر علامت تفصیلیہ لگائی اور اس کے بعد 1 2 3 4 جو اس کے نکات ہیں ہم اس کو بیان کرتے چلے گئے۔ اب جی اس کے بعد جی ہمارا آ جاتا ہے ختمہ۔ ختمے کی علامت آپ کے سامنے ہے، یہ ڈیش کی شکل میں ہے، اسے فل سٹاپ کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں جب ہم ختمہ لگائیں گے جسے ہم فل سٹاپ کہتے ہیں تو وہ ایک ڈاٹ یا ایک نقطے کی شکل میں ہوگا، جبکہ اردو میں یہی چیز ایک سطر کی شکل میں، ایک چھوٹی لائن کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ جہاں بھی ہم نے اپنا کوئی بھی فکرہ مکمل کرنا ہو تو اس کے اختتام پہ ختمہ آتا ہے۔ علم حاصل کرو، ختمہ۔ آپ اس کے علاوہ میں نے یہ کام مکمل کر لیا ہے، ختمہ۔ الغرض جب بھی آپ کا بیانیہ جملہ مکمل ہوگا تو اس کے اختتام پہ آپ نے ختمہ لگاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اب جی بعض اوقات ہم بعض الفاظ کے مخففات استعمال کرتے ہیں جنہیں انگلش میں ایبریویشن کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے الفاظ کے مخفف لکھنے ہوں تو اس صورت میں ہم ان کے درمیان بھی ختمے کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہماری ڈگریز ہوتی ہیں پی ایچ ڈی، پی کے بعد جو ہے ہم خط یہ لگائیں گے پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس، ایم اے، ایم بی اے، ایل ایل بی، ان تمام ڈگریز کے جو ہیں ایک ایک لفظ کے درمیان حرف کے بعد ختمہ کی علامت آتی چلے جائے گی۔ اب جی آگے ہے ہمارا سوالیہ۔ سوالیہ کہا جاتا ہے کویسچن مارک کو۔ یہ علامت سوالیہ فقرے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم ایک لفظ میں بھی بعض اوقات سوال کر لیتے ہیں، اس صورت میں بھی اس کے بعد سوالیہ کی علامت لگائی جائے گی۔ یہ کویسچن مارک جو ہے، جیسے ایک تو ہمارا طریقہ کار ہے، ہم نے پورا فقرہ بول کے پوچھا آپ کا کیا نام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کون ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ پورا فقرہ نہیں کہتے، ہم نے سوال کرنا ہے، ارے یہ کیا، اس صورت میں بھی اختتام پہ سوالیہ کا نشان آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی ندائیہ فجائیہ، یہ سائن آف ایکسکلیمیشن کہلاتا ہے۔ یہ علامت ہے جب ہم نے بیان، اس میں جی استجابیہ جو ہے اسے آپ رہنے دیجئے گا، ندائیہ فجائیہ بس اسی کو ہم کریں گے۔ اسے سائن آف ایکسکلیمیشن الٹائی کے تقریباً شکل کی یہ علامت ہے
ये अलामत ऐसे लफ्ज़ों या जुमलों के आखिर में लगाते हैं जिसमें गुस्सा, हकारत, हैरत, खुशी, खौफ या दुख का इजहार किया गया हो। यानी जब हमने कहना है हाय ये क्या, तो हाय के बाद जो है हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने कहना है आहा ये कौन आया, यानी हमने खुशी का इजहार किया है आहा के साथ, दुख का इजहार है, आपने हैरत का इजहार करना है। इन तमाम बातों के, इन तमाम अल्फाज के बाद अलामत जो है निदाइया फिजाइया की आएगी। अब जी कौसैन है, जब भी कोई ऐसा जुमला आ जाए, जुमला मोतरज़ा जिसे हम कहते हैं, उसके इर्द गिर्द ये अलामत लगाई जाती है। अब मोतरज़ा के बारे में जहन में रखिएगा, ये वजाहत भी हो सकती है किसी बात की, ये तंज भी हो सकता है, यानी जिससे अगर हम तहरीर करेंगे अपनी बात में या ना करें, हर दो सूरत में हमारी बात में खलल नहीं आएगा। अब इसकी मिसाल हम कैसे देंगे जी, इसकी मिसाल के लिए होगा कि मुश्ताक अहमद यूसुफी ब्रैकेट में या कोसैन में उर्दू मज़ाह निगार की नई काविश जल्द ही मंजर आम पर आ जाएगी। अब इसमें हम अगर ये फिक्रा मुश्ताक अहमद यूसुफी की नई काविश मंजर आम पर आ जाएगी ऐसे कह दें तब भी ठीक है। अब अगर हम मुश्ताक अहमद यूसुफी उर्दू मज़ाह निगार की नई काविश जल्द ही मंजर आम पर आ जाएगी यूं कह दें तब भी ठीक है। यानी उर्दू मज़ाह निगार कहें या ना कहें, हर दो सूरत में हमारा फिक्रा मुकम्मल है। अब जिससे आगे बारी अलामत है ख़त। अब ख़त के लिए ये आपके सामने डॉटेड की शक्ल में है, ऐसे भी इसे लिखा जाता है। सीधी लकीर भी इतनी लंबी लगा दी जाती है, यानी ये दोनों सूरतें हैं ख़त को बयान करने के लिए। यानी ये लाइन की शक्ल में भी होता है और यूं डॉट डॉट डालते हुए भी एक ख़त बना दिया जाता है बाजू का ये, और ये बिल्कुल कोसैन ही है, यानी जहाँ पर हम कोसैन लगाते हैं वहाँ पर ख़त लगा दें तब भी वही बात है। बाज़ुकात यानी हम कोसैन लगा देते हैं उन जुमलों के इर्द गिर्द जो कि बहुत ज़रूरी नहीं होते, जैसे सारा कुतुब खाना, ख़त, किताबें, अलमारियाँ, मेज़, कुर्सियाँ, ख़त जल कर राख हो गया। अब दरमियान में अगर हम किताबें, अलमारियाँ, मेज़, कुर्सियाँ ना भी लिखेंगे हमारी बात मुकम्मल है। लिख दी, इर्द गिर्द हमने डैश या ख़त लगा दिया। अब जी आगे है हमारा वावैन, इन्वर्टेड कॉमाज इसे कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज जो हैं या वावैन वहाँ पर आते हैं जब हमने किसी का इक़्तिबास, कोई कॉल, किसी के अल्फाज को जूं का तू यानी बहिना हमने नकल करना है, उस सूरत में हम उसके इर्द गिर्द वावैन लगा देते हैं। एक दाना का कॉल है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। अब जब हमने कह दिया कि एक दाना का कॉल है, उस सूरत में कॉल है के बाद हम कॉलन लगाएंगे। हमेशा सच बोलना चाहिए कि के शुरू और आखिर में हम इन्वर्टेड कॉमाज या वावैन लगा देंगे। अब जी हमने रमूज़े औकाफ किए, रमूज़े औकाफ अब हमने सारे पढ़ लिए। अब पढ़ लिए मिसालें भी मैंने आपको दे दी। आप ये देखेंगे कि कोई भी फ़िक्रा जब हम उसे बयान करते हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक जब हम रमूज़े औकाफ इस्तेमाल करते हैं, हमारी तहरीर में हुस्न पैदा हो जाता है, हमारी तहरीर बेहतर हो जाती है, हम अपनी बात को अपनी बात को दूसरे तक बेहतर अंदाज से पहुंचाने के काबिल हो जाते हैं। अगर आप इन अलामात के बगैर बात करें तो आपकी बात कुछ से कुछ हो जाती है। अब अगर हम इन अलामात के बगैर अपनी तहरीर को लिखते हैं तो हमारी तहरीर पढ़ने वाले की समझ के मुताबिक उसे मायने देती है, जबकि लगे हुए रमूज़े औकाफ जो हैं वो उसे वाज़े तौर पर बयान कर देते हैं कि उसने इस तहरीर को कैसे समझना है।